بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی شریف کے ساتھ متصل قدیمی اور تاریخی مسجد کے ساتھ۔ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، یہ جس میدان میں یہ مسجد موجود ہے، تعمیر ہے، اس مقام کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس مسجد کو نسبت حاصل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس مقدس مقام پر آپ کو بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اس مسجد کی زیارت اندرونی حصے سے بھی کرتے ہیں اور اس کے متعلق جو تاریخی معلومات ہیں وہ بھی سماعت کیجیے۔ الحمدللہ ہم اس وقت مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہیں، سامنے حرم شریف کے مینارے۔ اگر آپ ان مساجد کی زیارت کرنا چاہیں جن میں مسجد غمامہ، مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حرم شریف کے گیٹ نمبر 310 309 سے نکل کر ان مسجد کی زیارت کے لیے بآسانی آیا جا سکتا ہے۔ سامنے آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، انتہائی دلکش حسین منظر ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں متعدد ایسی مساجد ہیں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ زائرین کو چاہیے کہ وہ تمام جگہیں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین لگے ہوں وہاں پر حاضر ہو کر نوافل پڑھیں اور امت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کریم ضرور ان مقدس مقام کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تشریف آوری ہوئی اس جگہ کے متعلق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارباب بصیرت یعنی دل کی نظر رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ مکہ مدینے کے پہاڑوں اور وادیوں میں اثر جمال محمدی اور ظہور کمال احمدی سے کس قدر نورانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ بے شک اس کا سبب یہی ہے کہ ان تمام جگہوں میں کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں جس پر نظر مبارک نہ پڑی ہو اور وہ دیدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب نہ ہوا ہو۔ سبحان اللہ، یہی وہ مقدس مقامات ہیں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین کی بڑی تعداد اس مسجد کے باہر موجود ہے۔ اس مسجد کی تعمیر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موجودہ تعمیر پرانی طرز پر کی گئی ہے، مگر یہ تعمیر بھی دلکش حسین منظر پیش کرتی ہے۔ آئیے آپ کو مسجد کا اندرونی حصے کی بھی زیارت کراتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ الحمدللہ ہم اس وقت مسجد میں داخل ہو گئے ہیں۔ زائرین رب کے حضور سجدہ ریز ہیں، رب کے حضور عبادت میں مصروف ہیں۔ زائرین کثرت کے ساتھ ان مساجد میں آ کر نوافل پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے ناظرین کو بھی ان مقدس مقامات پر حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ اس مسجد کے گیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر والی سمت میں مسجد غمامہ بھی نظر آ رہی ہے۔ مسجد غمامہ ہو، مسجد صدیق اکبر ہو یا ان کے قرب و جوار میں دو اور بھی مسجدیں ہیں، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت آپ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ انتہائی دلکش حسین منظر ہے۔ مسجد کو پتھروں کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے پرانی طرز پر۔ چند سال پہلے یہ مساجدیں بند ہوتی تھیں اور اب یہ باقاعدہ زائرین کی زیارت کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ کی یہ بڑی تاریخی مسجد، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحالی اور تعمیر نو کا کام مکمل ہونے کے بعد اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو تاریخی معلومات دیتے چلیں کہ مسجد غمامہ ہو، مسجد علی بن ابی طالب ہو یا مسجد
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے تاریخ مدینہ کی کتب میں ملتا ہے کہ یہ ان مقامات پر مسجد بنائی گئی ہے جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عیدین ادا فرمائی۔ اس وقت آپ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ مسجد ابو بکر صدیق عید کی نماز کی جگہوں میں سے ایک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید ادا کی تھی۔ مسجد ابو بکر صدیق کی بحالی اور تعمیر نو کی کارروائیوں میں مسجد کے منفرد طرز تعمیر کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم رقبے کی بات کریں تو اس مسجد کا کل رقبہ 93 مربع میٹر ہے۔ مسجد کو پرانے فن تعمیر پر بحال کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تعمیر کیا گیا، اور یہ جو آپ کو تعمیر نظر آ رہی ہے یہ جدید تعمیر مگر اس کو پرانی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے خلفاء صحابہ کرام نے بھی یہاں پر نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جو کام کرتے وہ نماز ہوتی، یعنی سب سے پہلے نماز پڑھاتے، پھر چہرہ انور پھیرتے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور لوگ اپنی صفوں میں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وعظ فرماتے، انہیں وصیت کرتے، انہیں حکم دیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کہیں کوئی لشکر بھیجنے کا ہوتا تو اس کے سامان کی تیاری کا حکم دیتے، یا کسی چیز کا حکم دینے کا ارادہ ہوتا تو اس کا حکم دیتے، پھر ایک جانب ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور مختلف مقامات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیدین کی نماز پڑھانا، عیدین کا خطبہ دینا ثابت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم یہ مقدس مقامات ہمارے ناظرین کو بھی مدینہ منورہ آ کر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرما دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام مع الاکرام۔